اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، روزہ دار حضرات و خواتین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے متبرک ایام ہیں۔ یہ مناجات و استغفار کی خصوصی راتیں ہیں۔ اس عشرہ اخیرہ میں شب قدر بھی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، جس کی فضیلت کے بیان میں باری تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ چنانچہ سورۃ القدر کے آغاز میں ارشاد ہے: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو معلوم ہے شب قدر کی کیا شان ہے۔ الغرض، لیلۃ القدر کے فضائل بڑے عظیم الشان ہیں، اس کا خیر اور اس کی برکات بہت کثیر ہیں، اور اس میں عبادت کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ باری تعالی جل جلالہ کا ارشاد ہے: لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں عبادت سے بندوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی ہے: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھ کر شب قدر میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ کے فرشتے خیرات و برکات اور سعادت و رحمت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں۔ اس شب میں ملائکہ ذکر کرنے والوں کا احاطہ کر لیتے ہیں، عابدین کے گرد حلقہ لگا لیتے ہیں، مومنین کی حفاظت کرتے ہیں، اور دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ اسی طرح پوری رات مخلوق کے لیے خیر و برکت اور رحمت و سلامتی نازل ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ سورہ قدر کے آخر میں ارشاد ہے: سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ رات سراپا سلامتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے، یعنی اس رات میں باری تعالی اپنے بندوں کو خیر و سلامتی ہی عطا کرتا ہے۔ پس اللہ رب العزت السلام ہے، سلامتی کا فیضان اسی کی طرف سے ہے، اور اس کی طرف سے عطا کیا ہوا دین اسلام سلامتی اور رحمت کا دین ہے۔ عشرہ اخیرہ میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرنے والوں، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من کان متحریا لیلۃ القدر فلیتحرھا فی العشر الاواخر۔ جو شخص شب قدر کی طلب اور تلاش میں ہو تو اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنا چاہیے۔ اسی لیے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت و عبادت اور دعا و مناجات میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں کی بنسبت آخری عشرے میں عبادت و مجاہدہ کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اور یہ اہتمام اور مجاہدہ شب قدر کی تلاش اور اس کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے تھا، نیز اس کی برکت و فضیلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تھا۔ پس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ اخیرہ میں اپنے کو ذکر و تلاوت اور عبادت و قیام کے لیے بالکل فارغ کر لیتے، اور اپنے رب کے عفو و کرم کی طلب میں دعا و مناجات کے لیے بالکل یکسو ہو جاتے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ چنانچہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں اپنے اہل و عیال اور گھر کے ہر اس چھوٹے بڑے کو بیدار کر دیا کرتے جو نماز پڑھ سکتا ہو۔
آئیے ہم بھی انابت و خشیت سے معمور قلوب اور صلح و محبت والے دلوں کے ساتھ ان راتوں کا استقبال کریں اور خشوع اور تضرع کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوں کہ وہ ہمیں اس عشرے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور شب قدر کی عبادت کے حصول میں ہماری مدد فرمائے اور ہماری عبادت و اطاعت قبول فرمائے اور عظیم اجر عطا فرما کر ہم پر احسان فرمائے۔ شب قدر کی تمنا کرنے والے روزہ دار بھائیوں، شب قدر میں بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جائز حاجات اور مرادیں پوری ہوتی ہیں، لہذا اس مبارک رات میں بندے کو اپنے رب کے عفو و مغفرت اور معافی اور رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر کی توفیق مل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقولین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تم یہ دعا پڑھنا، یا اللہ، آپ معاف فرمانے والے ہیں، معاف کر دینے کو پسند کرتے ہیں، لہذا مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ بلا شبہ رب ارحم الراحمین جس بندے کو اپنی معافی عطا کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے غموں کو دور کر دیتا ہے اور اس کو دنیا اور آخرت میں نیک بختی عطا کر دیتا ہے۔ پس ہمیں آخری عشرے کی ہر رات میں عبادت و مجاہدہ کرنا چاہیے، فرائض و نوافل کی پابندی اور صدقات و خیرات کی کثرت کرنی چاہیے اور اس کی ہر گھڑی کو ذکر و تلاوت، دعا و مناجات اور نیکیوں میں استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم شب قدر کی فضیلت اور اس کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں عاجزانہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں لیلۃ القدر میں عبادت و مجاہدہ کی توفیق دے دے اور ہمارے صیام و قیام، تلاوت و تراویح، صدقات و خیرات اور جملہ طاعات کو قبول فرما لے، اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔